السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محترم صدر اجلاس، معزز منصفین اکرام، دانشوران ملت اور صاحبان فکر و بصیرت، آج میں جس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں وہ صرف ایک علمی بحث نہیں، حق اور باطل کے درمیان وہ فیصلہ کن فکری معرکہ ہے جسے بے شمار دشمنان اسلام نے بگاڑ کر پیش کیا. موضوع غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دفاعی اقدام، اور میں پوری قوت، پورے یقین اور ٹھوس تاریخی شواہد کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات سراسر دفاعی تھے، ایک بھی جنگ اقدامی نہ تھی. حاضرین اکرام، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جس دور میں اسلام کا آغاز ہوا، مسلمان نہ طاقت رکھتے تھے، نہ لشکر، نہ دولت، نہ ہتھیار. قریش نے ان پر زمین تنگ کر دی تھی. قتل، تشدد، بائیکاٹ، جبری ہجرت، راستوں کی ناکہ بندی، یہ سب کچھ اس کمزور جماعت پر مسلط تھا. بھلا بتائیے، جو قوم اپنے گھر بچانے کے لیے ہجرت کرتی ہے وہ حملہ آور کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی پس منظر سوال کی اصل بنیاد ہے، مجبوری، دفاعی اور تحفظ دین. اب آئیے غزوہ بدر کی طرف. دشمن مدینے سے 200 کلومیٹر دور آ رہا ہے. دھمکی دے چکا ہے کہ مدینے میں اسلام کا چراغ بجھا دے گا. مسلمانوں نے کوئی پیش قدمی نہیں کی. قریش نے حملہ کیا، مسلمان دفاع کے لیے نکلے. اگر یہ جنگ اقدامی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر لشکر کیوں لے جاتے؟ بدر چیخ کر کہتا ہے یہ جنگ ظالم کے مقابل مظلوم کی تھی، حملہ آور کی نہیں، مدافع کی تھی. پھر آئیے غزوہ احد. دشمن خود مدینے پر چڑھ دوڑا، مسلمان مدینے کی حفاظت کے لیے نکلے. اگر مسلمان حملہ آور ہوتے تو لڑائی مکے کے دروازے پر ہوتی، مدینے کے باہر پہاڑوں میں نہیں. احد کا ہر لمحہ بتاتا ہے کہ یہ جنگ مدینے کو بچانے کی جنگ تھی. یہ جنگ سکھاتی ہے کہ دفاع ایمان سے جیتا جاتا ہے، مگر نظم و اطاعت کے بغیر دفاع بھی کمزور ہو جاتا ہے. پھر آئیے غزوہ خندق پر. کیا کوئی حملہ آور قوم اپنے شہر کے گرد خندق کھودتی ہے؟ خندق اس بات کا اعلان ہے کہ ہم جنگ چھیڑنے نہیں، اپنے گھر اور اپنے دین کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں. دشمن 10,000، مسلمان 3,000. اگر اسلام اقدامی ہوتا تو مدینے کے اندر بیٹھ کر دفاع نہ کیا جاتا بلکہ باہر نکل کر حملے کیے جاتے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا. اسی طرح بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو مختلف ایسا معاہدہ شکن تھے. انہوں نے ریاست کے آئین کو توڑا، دشمن کو مدینے پر حملے کی دعوت دی، مسلمانوں کو اندر سے نقصان پہنچانے کی سازش کی. دنیا کے کون سا معاہدہ توڑنے والوں کو پوری آزادی دیتا ہے؟ یہ بھی ریاست دفاع دنا کی جارحیت. اور پھر سب سے بڑی دلیل صلح حدیبیہ. طاقت مسلمانوں کے پاس تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو روک کر ثابت کر دیا کہ اسلام کا پہلا قدم تلوار نہیں، صلح اور برداشت ہے. یہی وہ صلح تھی جس نے 2 سال بعد فتح مکہ کا راستہ ہموار کیا، اور وہ فتح جس میں نہ انتقام تھا نہ قتل عام، بلکہ دشمنوں کو آپ لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء کا کھلا اعلان اور سنت یوسفی کا احیاء. اگر اسلام اقدامی ہوتا تو فتح مکہ ہم سے رہ جاتی، مگر یہ تو رحمت کا دن تھا، انسانیت کی جیت کا دن تھا. میرے عزیزوں، نبوی غزوات کا اعلان ہے کہ اسلام میں طاقت عقل کے تابع ہے، نفس کے تابع نہیں. جنگ کا مقصد دفاعی تسلط نہیں، معاہدوں کی پاسداری فرض ہے. ہم کو جنگ پر ہمیشہ فوقیت ہے. لہذا میں پورے وقار کے ساتھ کہتا ہوں غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سراسر دفاعی، اصولی، رحمت پر مبنی اور انسانیت کے تحفظ کی جنگیں تھیں. جو لوگ اس کے خلاف سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غزوات نبوی دفاع نہیں اقدامی تھے، میں ان سے یہی کہوں گا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سورۃ الانبیاء نمبر 107 پر ایک بار غور و تدبر کرو تو سمجھ جاؤ گے کہ آپ رسول رحمت تھے، رسول جنگ و جدال نہیں. امن و شانتی کے پیغمبر تھے، فساد و بربریت کے نہیں. یہ آپ کی رحمت